بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد عبدالرحمن الحسنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالرحمن الحسنی۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ میٹیریل اور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اس لیے ہمارے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، جو لوگ ایم اے عربی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ گرامر کے حوالے سے گرامر کی جو مشکل ابحاث ہیں ان کے حوالے سے پریشان ہیں، میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے۔ اور عمومی طور پر وہ لوگ جو عربی کے حوالے سے کسی بھی طرح کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں یا اسلامیات کے اندر بھی وہ جاتے ہیں، تو جو کامن سوال ہیں اور بڑے مشہور سوال ہیں جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، میں نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کیا ہے کہ میں ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جو سوال میں ابھی اس وقت جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود ہی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی کامن ہیں اور ہر جگہ پوچھی جاتی ہیں اور ہمیں آتی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے خاص طور پہ وہ احباب جو کہ مدارس سے وابستہ ہیں یا جنہوں نے مطلب کورس وغیرہ درس نظامی کر رکھا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی طرح سے گرامر پڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بھی اکثر جب ٹیسٹ دیتے ہیں یا کوئی پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں یا ان کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ مشکل آ جاتی ہے سامنے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مختصر سی ویڈیو میں وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو کہ بہت اہم ہیں اور ہر پیپر میں ہر ٹیسٹ میں لازمی طور پہ پوچھی جاتی ہے۔ اور ایم اے عربی چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا ہو پیپر ہو، تطبیق القواعد العربیہ کا، یا پھر سرگودا یونیورسٹی کا ہو، گجرات کا ہو، BZU کا ہو، اسلامیہ یونیورسٹی کا ہو، یا پھر GC فیصل آباد کا ہو، ہر پیپر کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لازمی طور پہ یعنی سوالات انہی میں سے ہی آتے ہیں، کیونکہ پیپر سیٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سوال نہیں دیتے اور بہت ایزی سوال بھی نہیں دیتے، درمیانے درجے میں سوال دیتے ہیں اور زیادہ تر وہ چیزیں پوچھتے ہیں جو کہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تطبیق القواعد العربیہ یعنی نحو اور صرف کے اندر۔ تو ہم چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پیپر بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ سوال نہ آتا ہو کہ مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں اور مجرورات کتنے ہیں، اور ان کے نام تحریر کریں۔ ایم اے کے پیپر میں آپ سمجھیں کہ یہ ایک سوال آپ کا پکا ہے، تو اس لیے آپ اسے یاد کر لیں کہ یہ مرفوعات کل 8 ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ماول المشبہ تانی بلیسہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ 8 جو ہیں یہ آپ کے مرفوعات ہیں۔ اور منصوبات کل 12 ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فی، مفعول معہ۔ 5 مفعول ہو گئے، حال، تمیز، مستثنیٰ 3 یہ ہو گئے، اور پھر افعال ناقصہ کی خبر، ماول المشبہ تانی بلیسہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور لائے نفی جنس کا اسم۔ جہاں تک مجرورات کی بات ہے تو یہ فقط 2 ہیں: مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی کل تعداد بھی اکثر PPSC میں پوچھ لی جاتی ہے، تو وہ 22 ہے۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی جو ہم نے تقسیم کی ہے یہ اسماء کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو فعل مضارع جو ہے وہ بھی کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے۔ فعل مضارع جیسے کہ ہم اس کو لن یضربہ، تو یہاں پہ منصوب آ رہا ہے، یضربو میں مرفوع آ رہا ہے، تو یہ کبھی مرفوع منصوب بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بحث جو کہ بہت ہی مارکۃ الآراء بحث ہے، اور وہ ہے عامل کی بحث، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم پر جتنے بھی اعراب آتے ہیں، چاہے وہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، تو وہ کیسے آتا ہے؟ عربی زبان بڑی جو ہے اس میں لچک دار زبان ہے اور بڑی جو ہے وہ میٹھی زبان ہے، دنیا کی زبانوں میں سب سے ٹاپ کلاس کی، سٹینڈرڈ کی زبان ہے۔
اس زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں عامل اور عامل کی وجہ سے اعراب کا بدلاؤ ہے، یہ ایسا کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو عامل جو ہے اس میں عامل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عامل لفظی ہے اور ایک عامل معنوی ہے۔ عامل لفظی یعنی جس عامل کو پڑھا جا سکے، یعنی لفظوں میں مذکور ہو، اسے عامل لفظی کہتے ہیں، اور جو محذوف ہو اس کو بھی لفظی عامل کہتے ہیں۔ جو محذوف ہوگا وہ بھی لفظی عامل ہوگا، اور عامل معنوی پھر کون سا ہوگا؟ وہ عامل جسے پڑھا نہ جا سکے، محذوف کی بات نہیں آئی، بلکہ جسے پڑھا نہ جا سکے اسے عامل معنوی کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں، جیسے کہ جاء زید۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جاء زید میں جو ہے وہ جاء فعل آیا ہے، تو اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ آیا زید، اور رأیت زیدن میں نے دیکھا زید کو، ٹھیک ہے۔ مررت بزیدن، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ زیدن، زیدن اور زیدن تینوں جگہ پہ اعراب بدل رہا ہے۔ لیکن جو عامل معنوی ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، یعنی تینوں صورتوں میں آپ کے پاس جو اعراب آ رہا ہے وہ اعراب تقدیری آ رہا ہے۔ تو عامل لفظوں کے اندر آپ کو مطلب نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ عامل کہاں پر ہے، کس جگہ اس نے عمل کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ عامل کی بحث چھڑتی ہے۔ تو آگے دیکھیں جی کہ عامل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہیں جی حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ ہر پیپر میں ہوتا ہے، حروف عاملہ کتنے ہیں، افعال عاملہ کتنے ہیں اور اسماء عاملہ کتنے ہیں۔ حروف عاملہ، ان کی بحث حروف عاملہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو بھی۔ افعال عاملہ جو ہیں، افعال بھی تمام کے تمام عمل کرتے ہیں، اور ان کی مکمل تفصیلات بھی وہ بتائے گا، لیکن ٹھہر کے بتائے گا، وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماء عاملہ ہیں، اسماء عاملہ جو ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اسماء عاملہ جو ہے اس کی 9 قسمیں ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اسماء افعال، اسماء کنایات، اسماء شرطیہ، مصدر اور مضاف۔ یہ سارے جو ہیں یہ ایسے اسماء ہیں جو کہ عامل ہیں، خود عمل کرتے ہیں۔ مصدر کے علاوہ تمام کی جو تفصیل ہے ان سے متعلق اسباب، یہ میں نے یہ چیزیں وہاں مختلف جگہوں سے اٹھائی ہیں، اور میں ابھی یہ تفصیل جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں ویڈیو کی شکل میں رکھ رہا ہوں، کتابی شکل میں رکھ رہا ہوں، تاکہ بولنے کی بنسبت جب آپ خود میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ ان چیزوں کو بآسانی جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں یہ چیزیں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ ضروری ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور میں یہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حروف عاملہ، اسماء عاملہ اور افعال عاملہ کی ہم تفصیلات میں جانے کی کوشش کریں، تو ایک اور معرکۃ الاعراب بحث ہے، ہم پہلے اسے دیکھ لیں گے، اور وہ جو بحث چلتی ہے وہ مصدر اور اس کا استعمال ہے۔ مصدر اور اس کا استعمال ہے کہ مصدر جو ہے وہ کیا ہے اور مصدر کا استعمال کیا ہے۔ مصدر جو ہے اسے 3 طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اضافت کے ساتھ، جیسے اعجبنی قیام زید، یعنی کہ مجھے زید کے کھڑا ہونے نے حیرت میں ڈالا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ قیام زید یہاں پر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یعنی کھانا کھلانا فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو۔ اب یہاں اطعام مصدر استعمال ہوا ہے، یعنی افعال سے، باب افعال کے وزن پہ مصدر تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یتیماً اس کا مفعول بھی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہو، جیسے کہ عمو کا حسن التہذیب ابناءہ، تیرے چچا نے اپنے بیٹوں کو اچھے اطوار سکھائے ہیں، اچھے تہذیب سکھائی ہے۔ اب اس مثال میں التہذیب باب تفعیل پہ یہ مصدر ہے، تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور ابناءہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مصدر کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، یعنی مصدر اس صورت میں عمل کرے گا جب وہ مفعول مطلق کے اوزان پر نہ ہو۔ جیسے جب مفعول مطلق کی مثال جیسے کہ ضربت ضربا، ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق نہ ہو تو اس صورت میں یہ عمل کرے گا۔ مصدر کا پھر عمل کیا ہوگا؟ وہ عمل کیا کرے گا؟ عمل یہ ہوگا جی کہ مصدر جو ہے وہ اپنے فعل کی طرح کا عمل کرتا ہے۔ اگر تو فعل لازم کا مصدر ہے تو فعل لازم کی طرح ہی عمل کرے گا، اور اگر فعل متعدی ہے فعل متعدی والا ہی عمل کرے گا۔ فعل لازم کا مصدر جیسے عجبت من ذہابک، میں تیرے جانے سے متعجب ہوا،
اور فعل متعدی کا مصدر تو اس میں کیا ہوگا کہ جی عجبت من ضربک زیدن، میں تیرے زید کو مارنے سے متعجب ہوا۔ تو یہ بحث ایک امارکۃ الاراء ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو زیادہ سوال آتا ہے وہ ہیں جی آپ کے اسماء افعال۔ اسماء افعال جو ہیں وہ ویسے تو 3 طرح کے ہیں، ماضی اس کو جو ہے وہ امر کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، یہ 2 تو بہت زیادہ معروف ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسماء افعال بمعنی فعل مضارع بھی استعمال ہوتا ہے، جو جدید عربی ہے اس کے اندر اسے بھی جو ہے وہ گنا گیا ہے، شمار کیا گیا۔ بہرکیف اسماء افعال بمعنی جو فعل ماضی ہے، یعنی وہ ایسے اسماء ہیں جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ہیہاتا بمعنی بعودا، وہ دور ہوا۔ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ اپنے ما بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتے ہیں اور یہ درج ذیل ہیں۔ ہیہاتا بمعنی بعودا کے، جیسے ہیہاتا زیدن، زید دور ہوا۔ شتانا افترقہ کے معنی میں، جیسے شتانا زیدن و عمرن، زید اور عمر جدا ہوئے۔ سرعانا بمعنی اسرع، یعنی جلدی کے، جیسے سرعان بس جو ہے وہ تیزی سے گزر گئی، ٹھیک ہے، یا سرعان الحافلہ وغیرہ۔ اسماء الافعال بمعنی امر حاضر، یعنی وہ اسماء جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں اور یہ اپنے ما بعد اسم کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دے دیتے ہیں، اور یہ درج ذیل ہیں، جس میں رویدہ بمعنی امہل یا امہل، اور اسی طرح بلہا بمعنی دا چھوڑ دے، اور ہی حل بمعنی ایتی تو آ یا لاؤ، اور ہیا بمعنی عجل یا اقبل جلدی کرو، دونک بمعنی خذ یعنی پکڑ، علیک بمعنی الزم یعنی الزم لازم پکڑ، ہا بمعنی خذ کے، اسی طرح آمین بمعنی استجب کے، اور حلم بمعنی تعال کے ہے، اور قد بمعنی قد بمعنی یکفی کے یعنی کافی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ اسماء افعال بمعنی امر حاضر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی ایک صرف میں تطبیق القواعد میں ہی ایک بحث ہے، یہ بھی چونکہ اصولی سوال ہے اس لیے اسے بھی ذہن میں رکھنا اور اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے جی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی بحث۔ ثلاثی مجرد کی اور ثلاثی مزید فی کی بحث جو ہے یہ بھی بڑی معرکۃ الاراء بحث ہے، اور میں نے یہ ویڈیو جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ مزید میں نے بنانی ہے ابھی، اور انشاءاللہ یہ 3 حصوں میں ہماری یہ ویڈیو 3 حصوں پہ مشتمل ہوگی، اور یہ اس کا فرسٹ حصہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کے ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ بھی موجود ہوں گے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔